بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی فضیلت کے تعلق سے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے. اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ تک ہمارے یوٹیوب چینل ندائے حق کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. معزز ناظرین، رمضان المبارک کی بے شمار فضیلتیں ہیں. ان میں سے چند فضیلتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آپ اس ویڈیو کو کار خیر سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچائیے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے. آئیے شروع کرتے ہیں رمضان المبارک کی فضیلت. سب سے بڑی فضیلت اس رمضان المبارک کی یہ ہے کہ اس میں ابن آدم کے ہر عمل کو کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے اور روزے کا اجر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس کے علاوہ اس اجر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1151 کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی کو 10 اور 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ بندہ میری وجہ سے خواہشات کو چھوڑتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑتا ہے. یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے. دوسری فضیلت کہ روزہ ڈھال ہے. قیامت کے دن یہ روزہ ڈھال کی طرح ہوگا. جس طرح انسان جنگ میں دشمن کے وار سے، دشمن کے ہتھیار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن یہ روزہ روزے دار کے لیے ڈھال ہوگا. جیسا کہ ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1904 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1501 نمبر کی حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليكن إن امرؤ صائم. کہ روزہ ڈھال ہے. جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو چاہیے کہ وہ نہ بیہودہ باتیں کرے اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ صرف اتنا کہے کہ میں روزے سے ہوں. یہ رمضان المبارک کی دوسری فضیلت ہے. اس رمضان المبارک کی تیسری فضیلت کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، یعنی جس دروازے سے کل قیامت کے دن صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. جیسا کہ حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1896 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1152 نمبر کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان. جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جسے ریان کے نام سے جانا جاتا ہے. يدخل منه الصائمون يوم القیامہ. اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. ولا يدخل منه احد غیرهم. اور اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی دوسرا شخص داخل نہیں ہوگا. یہ رمضان المبارک کی تیسری بڑی فضیلت. چوتھی فضیلت رمضان المبارک کی کہ کل قیامت کے دن یہ روزہ روزہ داروں کے لیے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن قبول بھی کرے گا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. یقول الصیام
أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان کہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن بندے کے لیے، اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے روزہ رکھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے کھانے سے اور شہوت سے روکے رکھا، اس لیے تو میرے اس سلسلے میں سفارش قبول کر۔ اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے منع کیا، اس لیے میری سفارش قبول فرما۔ حدیث کے الفاظ ہیں قال فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ رمضان مبارک کی چوتھی بڑی فضیلت ہے۔ پانچویں فضیلت کہ روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے، کستوری کی بو سے بھی زیادہ اچھی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904، صحیح مسلم حدیث نمبر 1151 نمبر کی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یقیناً روزے دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ یہ رمضان المبارک کی پانچویں فضیلت تھی۔ چھٹی فضیلت اور آخری فضیلت کہ روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اسے یہ روزہ کل قیامت کے دن جنت میں لے جائے گی، جیسا کہ بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہمیں کوئی ایسا عمل بتلا دے جس کو عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المفروضہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان، کہ اے شخص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور فرض نمازوں کو قائم کرنا اور فرض روزوں کو رکھنا، اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس کے بعد اس دیہاتی نے کہا کہ قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں نہ ذرہ برابر زیادتی کروں گا نہ میں اس میں ذرہ برابر کمی کروں گا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، کہ جو شخص اہل جنتی میں سے کسی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ گویا کہ رمضان المبارک کے روزوں کی بے شمار فضیلتیں ہیں جسے بیان کرنا بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن آئیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے اور اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت